السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال کی نظم مرد مسلمان کی تشریحات کریں گے۔ آپ لوگ انہیں غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرد مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ الفاظ معنی کی طرف دیکھیں۔ لحظہ، لمحہ، دم، انداز، ادا، گفتار، بول چال، بات چیت، گفتگو، کلام، کردار، سیرت، برہان، کلی نشانی۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ایک نئی شان، ایک نئے شکوے اور ایک نئے اکرام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وہ ایک جامد شے کی طرح منجمد نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ ایک نئی شان کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، یعنی وہ ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں ہوتا۔ اس کی گفتگو سنیے یا اس کا عمل دیکھیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی دلیل اور نشانی ہوتی ہیں۔ اس کے اقوال و اعمال کو دیکھ کر دنیا اللہ کی ہستی پر ایمان لاتی ہے۔ قہاری و غفاری و قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری، قہر سے دشمن پر لرز اٹھتے ہیں، یعنی سختی سے۔ غفاری، خطاؤں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ قدوسی، فرشتوں کی سی پاکیزگی اس میں پائی جاتی ہے مومن میں، مسلمان میں۔ جبروت، عظمت، دبدبہ، روب۔ عنصر کی جمع ہے اجزائے ترکیبی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک مرد مسلمان میں یہ چار عناصر اجزائے ترکیبی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ عناصر کون سے ہیں؟ پہلا عنصر یہ ہے کہ وہ قہاری کی صفات رکھتا ہے، یعنی اس میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ مخالف لرز اٹھتا ہے اس کے روب اور دبدبے سے۔ دوسرا عنصر غفاری کا ہے، وہ دوستوں، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے، ان کو زیر کر لیتا ہے، تو اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تیسرا عنصر قدوسی کا ہوتا ہے، یعنی اس کی سیرت میں، اس کے عمل میں، اس کی گفتار، کردار اور اس کے حرکات و سکنات میں فرشتوں جیسی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ چوتھا عنصر جبروت کا ہوتا ہے، یعنی عظمت، جلال اور شکوہ میں سب سے فوقیت رکھتا ہے۔ ایک شخص مسلمان اور مومن اس وقت بنتا ہے جب اس میں مذکورہ بالا چار عناصر شامل ہو، تب وہ مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ ہمسائے جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ معنی: امین کا مطلب ہے امانت دار، بندہ خاکی مٹی کا بنا ہوا، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ بخارا نہ بدخشاں شہروں کے نام ہیں، دو شہر ہیں۔ تشریح: مومن اگرچہ انسان ہوتا ہے لیکن اس میں فرشتوں کی سی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ اس کا جسم بھی خاکی ہی ہوتا ہے لیکن اس کی سرشت اور نہاد نورانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے باطن کی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے جبریل امین کا ہمسایہ ہوتا ہے، یعنی خدا کا قرب حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے نسلی وطنیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ خود کو بدخشاں یا بخاری وطنیت کی حدود میں محدود نہیں کرتا، یعنی وہ کسی ایک ملک تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا کہ میں اس ملک میں ہوں تو میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں گا، یعنی اپنی قومیت کی بنیاد جغرافیائی وطنیت پر نہیں رکھتا بلکہ ایمانی اور روحانی وطنیت پر رکھتا ہے۔ وہ وطن دوست ہوتا ہے لیکن وطن پرست نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دین کے لیے اپنا وطن ترک کر سکتا ہے لیکن اپنے وطن کے لیے اپنے دین کو ترک، یہاں پر یہ لفظ ہے ترک نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اسلام ہی اس کا وطن ہے۔
یعنی وہ اسلام کو اپنا وطن سمجھتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ شاعر فرماتے ہیں دنیا والے بہت کم ایسے ہوں گے جو اس راز کو جانتے ہوں گے کہ مومن بظاہر تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ اس کے حرف حرف پر عمل کر کے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، چونکہ یعنی اس کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ خود چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، یعنی اس کا ہر عمل، اس کے ہر بات قرآن سے ماخوذ ہوتی ہے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ عیار کہتے ہیں کسوٹی کو، اور میزان کہتے ہیں ترازو تولنے کا آلہ۔ تشریح شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مومن کے ارادے اور خیالات، چاہے گفتاری اور فکری ہوں یا چاہے عملی و کرداری ہوں، قدرت کے مقاصد کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ یعنی قدرت کیا چاہتی ہے، اس بات کا جواب مومن کے ارادوں سے مل سکتا ہے۔ قدرت جس امر کا تقاضا کرتی ہے، مومن اس عمل کی صورت میں دیتا ہے، مومن اسے اس عمل کی صورت میں دے دیتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس دنیا میں قانون نافذ کرتا ہے۔ مسلمان حکمران اس دنیا میں بھی انصاف کرتا ہے، اور قیامت کے روز بھی انصاف والا پکارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی خدا کی میزان یعنی ترازو ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے، اور قیامت کے روز وہی نیک و بد میں تفریق کا معیار ٹھہرے گا۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ لالہ سرخ رنگ کا پھول جس کے اندر کا نچلا حصہ سیاہ ہوتا ہے، دہل جانا، کام پھوٹنا۔ شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مرد مسلمان یعنی مومن وہ ہیں جو مصیبت زدوں اور دکھوں کے لیے ایسی ٹھنڈک بناتا ہے جیسی ٹھنڈک گل لالہ کے سوختہ جگر کو صبح کی شبنم پہنچاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مومن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحم دل اور نرم دل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دشمن مقابلے میں ہو تو وہ اس طوفان کی طرح تیز ہوتا ہے جس سے دریاؤں کے دل بھی کانپ اڑنے لگتے ہیں، یعنی وہ ایک غضب کی صورت دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دشمن کام جاتے ہیں۔ بنتے ہیں میری کارگئے فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ کارگئے فکر کہتے ہیں تخیل، سوچ کا کارخانہ، یعنی ذہن۔ یہاں پر آپ علامہ اقبال کے ذہن کا مطلب بھی لے سکتے ہیں۔ انجم ستارے اور مقدر قسمت۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں یعنی اے مخاطب، جس سے یہ مخاطب ہیں، جو اس کو پڑھ رہا ہے، اس شعر کو پڑھ رہا ہے یا اس نظم کو پڑھ رہا ہے، تو ان سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں اے مخاطب، میری شاعری کو مخص شاعری نہ سمجھ، بلکہ میں تو اس میں قرآن کے حقائق بیان کرتا ہوں۔ میری فکر کے کارخانے یعنی کارگئے فکر میں ایسے ستارے یعنی انجم جنم لیتے ہیں جو تیری قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ دانشمندی یہ ہوئی کہ تو اپنے مقدر کے ان ستاروں کو پہچان دے، اس لیے تو ذرا غور کر کہ ان میں سے کون سا نقطۂ معرفت تیرے دل کو بھاتا ہے، جو تجھے پسند آئے اسی کو اختیار کر، یقیناً تیرا مقدر سنور جائے گا۔ مطلب یہ ہے علامہ اقبال کا کہ تو ان اشعار میں سے جس شعر کو اپنے لیے منتخب کرے گا وہی تیرے مقدر کا ستارہ بن جائے گا، وہی تیری قسمت چمکائے گا، یعنی اس پر عمل کرنے سے تیرا نصیب جاگ اٹھے گا۔ تو یہ تشریحات تھی علامہ اقبال کی نظم کی مرد مسلمان کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔